بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کی فضیلت۔ تو آج میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں، بلکہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں میں، سینما گھروں کی گیلریوں میں، ڈرامہ گاہوں میں، فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعے میں، فلموں میں سکون کی تلاش سے سرگردہ ہے۔ میوزک سننے کے لیے کہ سکون ملے، اس میں مگن رہتا ہے۔ آخر اب اسے سکون نہیں ملتا، تو اب سکون کہاں ملے گا اس سے؟ تو آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں ہم، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ اب سکون کہاں ملتا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور یہ حیرانیاں محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کے باعث ہے۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجری بستیاں آباد کر۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو میرے پیاروں، میری بہنوں، بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمہید و تقصید میں رتب اللسان ہے، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اس سے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسبی حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہے ان کی تسبیح۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ غم خوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ غافل جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے جان چیزیں مثلاً پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑا اسی وقت ہی چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے، اور جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب غافل پرندے کی سزا سنیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت
آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید رحمت اللہ تعالی علیہ، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اٹھتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی تو وہ پھر قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید رحمت اللہ علیہ، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید رحمت اللہ علیہ، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر یہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور پھر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ہوا میں دیکھا اور حال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی رحم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غافل مچھلیاں اور دانہ بچی۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہو کر اٹھی تو لڑکی سے فرمایا بیٹیاں مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی بجان میں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ میری ساری محنت ہی برباد کر دی۔ تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے، تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، تبھی تو پکڑی گئی۔ اس لیے میں نے اس خیال سے کہ غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، لہٰذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دی۔ مینڈک کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مینڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا اس کی تسبیح کیا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور سبز جانور۔ منقول ہے کہ ایک بار سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ والسلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحوش الطیور درندوں اور پرندوں، وحوش الطیور یعنی کہ درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو، تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گیا اور عرض کیا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شک ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی عصا مارا، ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی عصا مارا تو وہ پتھر شک ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس۔ آپ نے پھر پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ اور یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور مینڈک۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک مینڈک کو دیکھا جو مخویت کے عالم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پوچھا تم کب سے اس عالم میں ہو؟ تو وہ بولا ہے اللہ عز و جل جلالہ کے نبی، میں متواتر 70 سال سے اسی عالم میں ذکر اللہ میں مہو ہوں اور اس عرصے میں کبھی بھی اس کی یاد سے میں غافل نہیں ہوا، اور اب پورے 10 روز سے میں نے صرف 2 مقدس کلموں میں مخویت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھائی۔
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ وہ بولا اسے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے۔ داؤد علیہ السلام اور سرخ کیڑا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور شریف پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا نکلا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور میری ہر شب اسی طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر رات کو 1000 بار یہ درود شریف پڑھوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی سلامتی فرما۔ اب آپ کا کیا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا۔ اب میرے پیارے مومنوں، میری پیاری اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس حقائق سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کی یاد میں محو ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ تو حیوانات کی حقائق تھی، اب جمادات یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسر فرما دی ہیں کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کنکریوں کی تسبیح، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دستے انور میں اٹھائی تو یعنی کہ یہ کنکریاں تسبیح کرنے لگی اور ہم نے ان کی آواز بھی سنی۔ گھاس بھی تسبیح پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن خرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت احمد بن خرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین کی کچھ گھاس اکھاڑ دی۔ اس پر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تجھے 5 چیزیں ملی۔ پہلا، اللہ کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا، اور دوسرا، تو نے ذکر اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی عادت ڈالی، اور تیسرا، تو نے یہ راہ ڈالی جس کی پیروی کی جائے گی، اور چوتھا، تو نے اس گھاس کو اپنے رب اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے روک دیا، اور پانچواں، اور اپنے آپ پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کی۔ ذرا ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ صاحب نسات المجالس نے ایک بزرگ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَبِحَمْدِهِ، ترجمہ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی، اللہ اللہ۔ انہوں نے لوٹے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام پاک سنا تو شرما گئے کہ ذکر اللہ کرنے والے کو بیت الخلاء میں کیسے میں لے جاؤں، یہ تو بڑی بے ادبی ہوگی۔ پھر ڈیلا اٹھانے بڑھے تو سب ڈیلوں سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔ اب وہ حیران ہوا کہ ان ڈیلوں کو بھی بیت الخلاء میں کیسے میں لے جا سکتا ہوں جو اللہ ہو کر رہے ہیں۔ الغرض وہ جس طرف بھی بڑھتے ہیں ہر چیز سے اللہ اللہ کا ورد سنتے۔ بڑے حیران ہوئے کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے ہی میں ہاتف غیبی کی آواز آئی۔ انہوں نے آواز سنی کہ کچھ سمجھیے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اس لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسوں کی معافی چاہی۔
تو میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، الغرض یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر چیز میں خود ہے، لیکن اس راز کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کان حق سے آشنا ہے۔ صرف بلبل ہی اپنے پھولوں پر تسبیح ہوا نہیں، بلکہ ہر ایک کانٹا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کائنات کا ذرا ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ دیکھیے نا، دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جا کے اس نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے۔ قرآن عظیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور احادیث شریفہ ذکر کی اہمیت اور فضیلت سے مالا مال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اور اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اپنے رب کو بہت یاد کرو اور کچھ دن رہے اور ترکے اس کی پاکی بولو، یعنی کہ دن کے وقت بھی، صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بولتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ہی ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سامان تیار کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، دیوانے بن جاؤ۔ اللہ کے ذکر ایسے کرو، ماندی شمع تیری طرف لو لگی رہے، ماندی شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے الفت میری جان کو سوزو گداز کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے والے سے بھی ذاکر افضل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کا غازی کون ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ کتنی فضیلت اور کتنا بلند مقام ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا۔ 40 سال تک روٹی نہ چبائی۔ حضرت سری سختی علی رحمہ سے مروی ہے، فرمایا، میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جسے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا، آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی ہی نہیں چبائی۔ اللہ اکبر! یہ ہے محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ 30 سال تک کسی نے کھاتے پیتے ہی نہ دیکھا۔ حضرت ابو حماد اسود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی ہی نہ ہوتی تھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ عجیب و غریب دیوانہ غلام، ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں،
پہلی، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسری، آپ مجھے دن کو جو چاہے حکم دے، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ تیسرا، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دے جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل ہی نہ ہو۔ تو اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام، تو نے خراب و خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سربسجود ہے۔ اس کے سر پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک روشن قندیل فانوس معلق ہے، اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب، میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور پھر رو رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہو، تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کہا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا۔ اے صاحب راز، راز تو کھل گیا۔ اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح کف سے انصری سے پروانہ کر گئی۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دیکھا آپ نے کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس کے عابد الزاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دوبر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو، کوئی اور نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجے کا احساس تھا۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے تو عمل کچھ ہوتا ہی نہیں، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیک نامی بڑھتی رہے۔ چند سکے اگر مسجد میں چندہ دے دیا جائے تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔ اب اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں؟ یہ مطالبہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کی ماں بدولت کی سخاوت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے، اور ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کیا کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ آلود دلوں کی صفائی کرے گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟ ہماری میں کب نابود ہوگی؟ شہرت و نیک نامی کی خواہش کب ختم ہوگی؟ ہم تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں نا، تو پھر لوگوں کو دکھاوے کا کیا کام ہے؟ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر کے ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچا لے۔ اپنے مخلص محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سراپا اخلاص بنا دے، آمین۔ ذاکر جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔
रुपये तकसीम करने से ज़ाकिर ज़िक्र करने वाला अफजल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अगर किसी शख्स के पास बहुत सारे दरहम यानी रुपये हों और वो इनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हो तो ज़िक्र करने वाला अफजल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना ताला की जनाब में दुआ मांगी, या अल्लाह जब भी तू मुझे देखे कि मैं तेरा ज़िक्र करने वालों की मजलिस को छोड़कर गाफलों की महफिल में जा रहा हूँ तो मेरी टांग तोड़ दे, ताकि गाफलों तक ना पहुँच सकूँ। इसलिए कि ये पाँव तो तेरी नेमत है, इन्हीं के ज़रिए नेक इज्तिमा में मस्जिद में जाने का तू मुझ पर इनाम फरमाता है, नेक बंदों में बैठने में मुझे इनाम फरमाता है, नमाज पढ़ता हूँ तो इनाम फरमाता है, जिक्र करता हूँ तो इनाम फरमाता है। तू मुझे इस चीज़ से गाफिल ना करना, अगर मैं गाफिल हो जाऊँ तो फिर मेरी टांग तोड़ देना। हर नेक काम करने से कबल हमदो दरूद बाई से बरकत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक काम करने से पहले अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द और फिर मुझ पर दरूद ना पढ़ा गया, इसमें बरकत नहीं होती है। ज़िक्र अब 3 तरह का होता है, ज़िक्र बिल लिसान, ज़िक्र बिल कल्ब, ज़िक्र बिल जवारिह। ज़िक्र बिल लिसान यानी ज़ुबान से ज़िक्र करना से मुराद अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह व तक़दीस, सना वगैरह बयान करना, खुतबा, तौबा, इस्तग़फ़ार, दुआ वगैरह भी इसी में दाखिल है। ज़िक्र बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों का याद करना, इसकी अज़मतों की बड़ाई और इसके दलाइल कुदरत में गौर करना, उलमा का इस्तिंबात मसाइल कुरान और हदीस से मसाइल अख़ज़ करना में गौर करना भी इसमें दाखिल है। अब ज़िक्र बिल जवारी, इस ज़िक्र का मतलब ये भी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की अज़मत व जलाल में गौर करे, इसकी जबरूत व मलकूत यानी अज़मत व सल्तनत में महुए फ़िक्र हो और ज़मीन व आसमान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी ज़ात व सिफ़ात पर जो निशानियाँ कायम की हैं, उन निशानियों को तलाश करें और उस निशान पर पहुँच कर साहिबी निशान यानी अल्लाह सुब्हाना ताला को याद करें। मसलन दरिंदों की चीरा दस्ती यानी क़ुव्वत व हैबत को देखकर अल्लाह के कहर व गज़ब को याद करे। औलाद पर माँ की शफ़क़त को देखकर अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत को याद करें और बुलंदो बाला पहाड़ों को देखकर अल्लाह सुब्हाना ताला की अज़मत व हैबत को याद करें। वसीह महीद आसमानों की पहनाई को देखकर अल्लाह सुब्हाना ताला की अज़मत को याद करें। गर्ज़ ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जिस नेमत को देखे, ज़मीन को, आसमान को, चाँद को, सूरज को, सितारों को, हर चीज़ को देख देख कर अल्लाह को याद करें। अब रात भर फरिश्ता हिफाजत करता है, जब आदमी सोने के लिए अपने बिस्तर पर आता है तो फ़ौरन फरिश्ता और शैतान उसके पास आते हैं। फरिश्ता कहता है अपना अमल भलाई पर ख़त्म कर और शैतान कहता है बुराई पर ख़त्म कर। फिर अगर वो ज़िक्र अल्लाह करके सो जाता है तो फरिश्ता रात भर उसकी हिफाजत करता है, अगर चारपाई से गिरकर मर गया तो फिर वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने ज़ाकिर बंदों को किस तरह याद फरमाता है, इसकी तफ़सील इस हदीस से मालूम होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे मुतल्लिक़ मेरा बंदा जो गुमान रखता है मैं उसके लिए ऐसा ही होता हूँ और मैं उसके साथ साथ होता हूँ। जब वो मुझे याद करता है, अगर जब वो मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं उसको अपने जी में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी जमात में याद करे तो मैं उसे ऐसी जमात में याद करता हूँ जो इनसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जिस खुशनसीब को याद करे वो और भी बेहतर जमात यानी फरिश्तों के गिरोह में, यकीनन उसके लिए तो दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने ज़ाकिर का ज़िक्र फरमाता है। हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह सुब्हाना ताला मेरा ज़िक्र करता है तो मुझे मालूम हो जाता है। लोगों ने पूछा ये क्यों कर? उन्होंने फरमाया जब मैं उसका ज़िक्र करता हूँ तो वो मेरा ज़िक्र करता है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है फ़ाज़कुरूनी अज़्कुरकुम,
फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अबुल मलीक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ज़िक्रुल्लाह करते तो उनको वजद आ जाता और फरमाते कि मुझे इसलिए वजद आता है कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे याद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर वो किसी जगह जाते हुए रास्ते में अल्लाह सुब्हान ताला का ज़िक्र से गाफिल हो जाते तो वापिस आ जाते और फिर दोबारा उसी रास्ते में अल्लाह सुब्हान ताला का ज़िक्र करते हुए गुजरते। अगरचा एक मंजिल का फासला होता और फरमाते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं जिस जिस बकाए ज़मीन इलाके से गुज़रूँ वो सब क़यामत में मेरे ज़िक्र अल्लाह की गवाही दें। सुभान अल्लाह। हमारे बुज़ुर्गों का तो हाल ये था कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करते रहते थे। अगर किसी गली से गुजरते हुए ज़िक्र से गफलत हो जाती तो फिर दोबारा लौट जाते और फिर ज़िक्र करते हुए वहीं से गुजरते कि कोई गली कोई कूचा ऐसा ना हो जो ज़िक्र अल्लाह से हाली रह जाए। और हम फहश गोई मसीकी और फजूल बातों का हर शे को गवाह बनाते जा रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का हम पर अजीम एहसान है कि उसका ज़िक्र हम हर जगह कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास मकाम और वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया अल्लाह सुब्हाना ताला ने। जहाँ चाहें जिधर जाएं अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं। जैसा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने कोल फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा से हम पर आसानी कर दी है कि ज़िक्र अल्लाह के लिए कोई जगह महसूस नहीं फरमाई। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए ज़िक्र के लिए कोई जगह फरमा देता तो हमें वहाँ से जाना वाजिब होता। वह मकाम एक सदी की मुसाफत पर होता, जैसा कि हज के लिए लोगों को काबे में बुलाया है। बस उसका शुक्र और एहसान है। हमारे बुज़ुर्गों को ज़िक्र अल्लाह से गायत दर्जा मोहब्बत हुआ करती थी। लिहाजा हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में जो शख्स बैठना चाहता आप उसे शर्त कर लेते कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के ज़िक्र से गफलत नहीं करेगा। की फ़जीलत में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और नाई हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर हर वक्त ज़िक्र अल्लाह से तर रहती थी। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह नाई के पास सद बनवा रहे थे। जब मुझे तरशवाने का मौका आया नाई ने अर्ज़ की आलीजा बड़ाई मेहरबानी कुछ देर के लिए ज़िक्र मौकूफ़ फरमा दीजिए ताकि मैं मुझे तराश लूँ, वरना होंठ कट जाने का भी अंदेशा है। आपने इरशाद फरमाया आप अपना काम जारी रखिए, होंठ कटते हों तो कट जाएं, लेकिन मैं ज़िक्र अल्लाह बंद नहीं कर सकता। गाफिल की रूह दुनिया से प्यासी जाती है। हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़ाकिरीन की अरवाह के सिवा बाकी तमाम रूहें दुनिया से प्यासी निकलती हैं। अल्लाह का ज़िक्र करने वाले जो है ना उनकी अरवाह प्यासी नहीं जाती हैं और जिनकी ज़बानें जिनके दिल ज़िक्र नहीं करते हैं उनकी रूहें दुनिया से प्यासी निकलती हैं। अल्लाहु अकबर। ज़िक्र में दिल नहीं लगता। एक शख्स रात को ज़िक्रुल्लाह में मशगूल था और उसकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी था। शैतान ने उसको जिद कर कहा, ए कमबख्त, कब तलक अल्लाह अल्लाह की रट लगाए जाता है? इधर से तो कोई जवाब नहीं मिलता और तू है कि मसलसल उसको पुकार रहा है। शैतान की बात सुनकर उस शख्स का दिल टूट गया। सर झुकाया तो नींद आ गई। आलम हवा में देखा कि हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि ए नेक बख्त, तूने ज़िक्र हक़ क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि बारगाहे इलाही से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए तो फ़िक्रमंद हूँ कि कहीं मेरे ज़िक्र अल्लाह को रद्द ही ना कर दिया गया हो। तो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारगाहे इलाही से मुझको हुक्म हुआ है कि तेरे पास जाऊँ और तुझको बताऊँ कि तू जो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र करता है वही हमारा जवाब है। तेरे दिल में जो सोज़ो गदास पैदा होता है वो हमारा ही तो पैदा किया हुआ है और ये हमारा ही काम है कि तुझको ज़िक्र अल्लाह में मशगूल कर दिया है। तेरे हर या अल्लाह कहने में हमारी 100 लब्बैक पोशीदा है। सुभान अल्लाह। जान जाहिले जी दुआ जिस दूर नीस्त जानिगार या रब गुफनतिश दस्तूर नीसत। अल्लाह यानी जाहिल और गाफिल को सच्चे दिल से दुआ की तौफीक ही नहीं होती, क्योंकि या रब कहना उसकी आदत ही नहीं। तो अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, इस प्यारी प्यारी हिकायत में उन लोगों के लिए दर्स है जो ये कहते हैं कि हमें ज़िक्र की लज़्ज़त नहीं आती, हमारी दुआ ही कबूल नहीं होती।
بہت ساری باتیں ایسی ویسی وغیرہ وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کو تو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر و عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں نہ چھوڑتا، ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور دیگر عبادات میں بھی دل لگے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، زبان سے ذکر و درود ترک کر کے دنیا عقل مندی نہیں ہے۔ ذکر و درود کو اپنا شیوا بنا لیں، ہر وقت اپنی زبان پہ ذکر و درود جاری رکھیے۔ جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ الہی میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی، وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کریں اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے، آمین۔ دل کو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہو۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دلوں کو ہر وقت اللہ کی یاد دلاتے رہو کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ عمرز ازایا مگن در گفتگو، یاد اوکن یاد اوکن یاد اون، یعنی اپنی اس قیمتی زندگی کو فضول گوئی میں برباد کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہا کرو، اللہ کی یاد میں ہی مگن رہا کرو۔ دراصل دل مردہ ہو جانا ہی تشویش کی بات ہے، ورنہ جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہی ہے۔ اس زمن میں امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، رونا ہے تو مردہ دلی پر روئے۔ وہاں بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعجب ہے لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ اس سے سخت حادثہ ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، حدیث پاک میں ذکر سے غافل رہنے والے کو مردے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واقعی یہی دل کی موت تشویشناک ہے، ورنہ جسم و روح کی جدائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ موت کوئی پریشانی کا باعث بھی نہیں، بلکہ نیک لوگ تو اس موت کے منتظر رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، الموت تحفۃ المومن، یعنی موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ کیوں نہ ہو کہ یہ تو وصال محبوب کا ذریعہ ہے، اور قبر کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا پیغام ہے۔ جبھی تو کسی دیوانے نے کہا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گر پڑوں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ دم بدم اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے کام میرے لیے بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر خداوندی سے تر رہا کرے۔ حضور تاجداری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا، سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ ذکر جہاد و صدقات کا قائم مقام ہے۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم میں سے راتوں کو قیام کرنے سے عاجز ہو، بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر پاتا ہو، یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ
कर सकता हो उसको चाहिए कि ज़िक्र अल्लाह की कसरत करे। ज़िक्र जहाज़ से भी अफ़ज़ल है। हज़रत अबुल दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऐसे अमल के मुतल्लिक ना बताऊं जो सबसे बेहतर है, तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पकीज़ा है और तुम्हारे दर्जात को ज़्यादा बुलंद करने वाला है, और तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर है कि तुम दुश्मन से मुकाबला करो, तुम उनकी गर्दनें काटो और वो तुम्हारी गर्दनें काटें। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर ज़रूर फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र, अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र जहाँ से भी अफजल है। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग ज़िक्र अल्लाह के लिए जमा हो और उनका मकसद सिर्फ अल्लाह ही की रज़ा हो, तो आसमान से एक फ़रिश्ता निदा करता है, तुम लोग बख्श दिए गए और तुम्हारी बड़ाइयाँ नेकियों से बदल दी गई हैं। किरामन कातिबैन मुसलमान की कब्र पर क़यामत तक तस्बीह करते हैं। इमाम अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना अहमद रज़ा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रवायत नकल फरमाते हैं, जब इंसान यानी मुसलमान मर जाता है तो किरामन कातिबैन यानी ईमाल नामा लिखने वाले बुज़ुर्ग फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि रब हमारा काम ख़त्म हो गया, वो शख्स दारुल ईमान यानी दुनिया से निकल गया, इजाज़त देकर हम आसमान पर आएँ और तेरी इबादत करें। अल्लाह सुब्हाना तआला इरशाद फरमाता है, मेरे आसमान बड़े हैं इबादत करने वालों से, कुछ हाजत तुम्हारी नहीं। फिर दोबारा किरामन कातिबैन अर्ज़ करते हैं, इलाही हमें ज़मीन में जगह दे। अल्लाह सुब्हाना तआला इरशाद फरमाता है, मेरी ज़मीनें बड़ी हैं इबादत करने वालों से, कुछ हाजत तुम्हारी नहीं। फिर वो किरामन कातिबैन अर्ज़ करते हैं, इलाही फिर हम क्या करें। इरशाद होता है, मेरे बंदे की कब्र के सरहाने क़यामत तक खड़े रहो और तस्बीह व तक़दीस करते रहो और इसका सवाब मेरे बंदे को बख्शते रहो। सुभान अल्लाह, ये है ज़िक्र करने वालों का अजर। ज़ाकिर ज़िंदा है और गाफिल मुर्दा है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र करता है और जो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र नहीं करता, उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक ज़िंदा और एक मुर्दा। मीठे मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होता है और जिस घर में अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र नहीं किया जाता, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे ज़िंदा और मुर्दा। यानी जिस घर में ज़िक्र अल्लाह होता है वो ज़िंदा और आबाद, और जहाँ ज़िक्र नहीं होता वो घर मुर्दा और वीरान है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ईमान पर हातमी के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स बावजू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसे 12 किरामतें अता फरमाएगा। पहला, इस्लाम की हालत में दुनिया से वो उठाया जाएगा। दूसरा, जान करने की सख्ती उस पर आसान होगी। तीसरा, उसकी कब्र रोशन होगी। चौथा, मुनकर नकीर उसके पास अच्छी सूरत में आएंगे। पाँचवा, क़यामत के दिन शुहदा की जमात के साथ उसको नामा इमाल दिया जाएगा। छठा, मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा। सातवां, पुल सरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा। आठवां, उसके जिस्म को अल्लाह सुब्हाना ताला दोज़ख पर हराम कर देगा। नौवां, शराबी तहूर से वो सैराब किया जाएगा। 10वां, जन्नत में उसको 70 हूरें मिलेगी। 11वां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उसको नसीब होगी। और 12वां, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार उसको हासिल होगा। सुभान अल्लाह। अब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इसकी खबर ना दूँ ताकि वो खुश रहें?
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इसके कहने ही पर इक्तफ़ा कर लेंगे और अमल में सुस्ती करेंगे। फिर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया से रुखसत होते वक्त इल्म के छुपाने के गुनाह से बचने की वजह से ये हदीस बयान की कि जो शख्स इस बात की गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना ताला के रसूल है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको गवाही देने वाले को, यानी कि जो गवाही देता है उस गवाही देने वाले को दोज़ख पर हराम कर देता है। सुभान अल्लाह। हजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, क़यामत के दिन एक शख्स मीज़ान के पास खड़ा किया जाएगा। एक पलड़े में उसकी बुराइयों के 99 दफातर रखे जाएंगे और हर एक दफातर हद नज़र तक वसी होगा, और दूसरे पलड़े में एक छोटा सा पर्चा जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा रखा होगा। बस ये दूसरा पलड़ा बारी हो जाएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उस शख्स को बख्श देगा। कलमा तैयबा की अजीबो गरीब बरकतें। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम अत्ताहियात है, और उस दरख्त की चौड़ाई पर एक चिड़िया है जिसका नाम सलात है, और उस दरख्त के नीचे एक चश्मा है जिसका नाम तैयबा है। जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहता है तो वो चिड़िया पर फड़फड़ाने लगती है, और उसके 1000 पर हैं, और हर पर में 1000 सर हैं, और हर सर में 1000 चेहरे, हर चेहरे में 1000 मुँह, और हर मुँह में 1000 ज़बानें हैं, और हर ज़बान से वो 1000 किस्म की बोलियों में अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह बयान करती है। और इसके 2 बाजू हैं, एक मशरिक़ में और दूसरा मगरिब में है। हर एक बाजू यक़ुव्वत मोती से जुड़ा हुआ है और उसका सर मोती का है। फिर वो चिड़िया उस दरख्त से उड़ती है और उसी चश्मे में गोता लगाती है, फिर निकल कर उसी दरख्त पर बैठती है और बाजुओं को फड़फड़ाती है, जिससे कसरत के साथ कतरे टपकते हैं। बस अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक कतरे से एक एक बड़ा फ़रिश्ता पैदा फरमाता है, और ये तमाम फ़रिश्ते क़यामत तक अल्लाह सुब्हाना ताला की तक़दीस व तस्बीह में मसरूफ़ रहते हैं। हर कतरे के बदले एक एक फ़रिश्ता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जो कोई बात नमाज फजर तलुए आफ्ताब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहे और दरमियान में दुनियावी बात ना करे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको ज़रूर जन्नत अता फरमाएगा। और जो कोई वज़ू करते वक्त यही कलमात कहे तो अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे के बदले में एक फ़रिश्ता पैदा करेगा जो क़यामत तक कलमा बढ़ेगा। उन सब का सवाब उस शख्स को मिलेगा। सोने से पहले 2 गुलाम आज़ाद ज़रूर कर लिया करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जो शख्स सोते वक्त 2 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह ले, गोया उसने अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में 2 गुलाम आज़ाद किए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम सब पर बारी। अब्दुल्ला बिन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक पर्चा जिसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा होगा, वो उन 99 दफ्तरों पर बारी होगा जिसकी दराजी और लंबाई हद नज़र तक होगी। अब एक कलमा शहादत की बरकत से क़यामत में मुजरिम की रहाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसके 99 दफातर गुनाहों से बड़े होंगे और उनकी लंबाई हद नज़र तक होगी। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उससे फरमाएगा, तू इनमें से किसी चीज़ का इनकार करता है? वो अर्ज़ करेगा नहीं। फिर फरमाएगा, तेरे पास कोई उज़र है? वो जवाब देगा, नहीं मेरे पास तो कोई उज़र नहीं। फिर फरमाएगा, तेरी एक नेकी हमारे पास है, आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उस वक्त एक पर्चा कागज़ का निकाला जाएगा जिसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना
محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ جو کبھی اس نے خلوص دل کے ساتھ پڑھا تھا اس پرچے کو میزان میں رکھا جائے گا، ورز کرے گا یا اللہ 99 دفتروں کے مقابلے میں جو گناہوں سے پر ہے اس ایک پرچے کی کیا حقیقت ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ پرچہ بہت عالی شان ہے، اس کو تولا جائے پھر وہ پرچہ ایک پلڑے میں اور 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو یہ پرچہ والا پلڑا ان دفتروں کے پلڑوں سے بہت بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ سب سے بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنے والے کے حق میں عرش مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، وہ کہتا ہے اے اللہ اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو، ارشاد ہوتا ہے میں نے بخش دیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 20,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 مرتبہ کہنے والے اور جنت کے درمیان تو موت کے سوا اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب میرے پیارو جب کبھی کئی بار لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، چند بار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ دوران نماز قضا میں جب کلمہ شہادت پڑھے اس وقت انگلی اٹھانا سنت ہے، لہٰذا نماز کے دوران اتحیات میں جب اشہد ان کہتے ہو تو لا پر پہنچے تو لا کہنے سے پہلے ہی چنگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دے، بیچ والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے، اور اب شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی کر دے، مڑی ہوئی نہ ہو۔ لا الہ الا لا الہ کہنے تک انگلی کھڑی رہے اور الا اللہ کا اللہ شروع کرتے ہی تمام انگلیاں کھول دیں اور فوراً سیدھی کر لیں۔ ایک دفعہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک عرابی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں۔ بیان ختم کرنے کے بعد مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا بارش کے قطروں سے بھی زائد ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا درختوں کے پتوں سے بھی زائد ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیری گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اس سوال پر وہ خاموش ہو کر رونے لگا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے ذرا برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے۔ ساری کائنات کا وزن ایک طرف ہو اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین والی ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پاک پڑھے تو وہ کلمہ شریف عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کبھی اس کلمے کو کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے آسمانوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने से ईमान ताज़ा हो जाता है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ईमान ताज़ा करो। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान किस तरह ताज़ा करें? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहिए और ढेरों सवाब हासिल कीजिए। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर दो कलमे हैं, जिनमें से एक यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तो अर्श से उधर इंतहा नहीं, और दूसरा यानी अल्लाह अकबर आसमानों ज़मीन को भर देता है। कलमा शहादत पढ़ने वाला जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाता है। चुनाचे उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ इस कलमा शहादत की गवाही देगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे दोज़ख पर हराम कर देगा। 10 करोड़ नेकियां सिर्फ 2 मिनट में। हज़रत तयम्मुम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स ये कलमा 10 मरतबा करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इलाहुम वाहिदा अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतम वला वलदम वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैं गवाही देती हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो वाहिद मबूद है, एक है, बेनियाज है, ना उसकी कोई बीवी है और ना औलाद, और उसके बराबर कोई नहीं। ऐसे आदमी के लिए 10 करोड़ नेकियां लिखी जाती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई सदके दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहता है, तो उसके मुंह से एक सब्ज़ रंग का परिंदा निकलता है, जिसके दोनों बाजुओं में सफ़ेद मोती और यकुत जुड़े हुए होते हैं, और इस परिंदे के 10,000 सर होते हैं। हर सर में 10,000 मुँह, हर मुँह में 10,000 ज़बानें, और हर ज़बान से 10,000 लुप्त बोलियों में खुदा की तस्बीह करता हुआ और कलमा पढ़ने वालों के लिए इस्तग़फ़ार करता हुआ आसमान की तरफ बुलंद होता है, और अर्श-ए इलाही के नीचे पहुँचकर तस्बीह और इस्तग़फ़ार में मशगूल हो जाता है। उस परिंदे को अल्लाह सुब्हाना तआला हुक्म फरमाता है कि जन्नत में दाखिल हो जा। वो अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, मैं जन्नत की तरफ उस वक़्त तक ना जाऊँगा जब तक तू इस शख़्स को ना बख्श देगा जिसके मुँह से मैं निकला हूँ। इरशाद होता है, ए कलमा-ए तैयबा, सुन कि उस नेक बंदे की ज़बान पर तो पूरे तौर से भी जारी भी ना हुआ था कि मैंने उसके तमाम के तमाम गुनाह बख्श दिए हैं। मैं उसके तमाम गुनाह बख्श चुका हूँ। फिर उस परिंदे को 70,000 ज़बानें अता की जाती हैं, और वह हर ज़बान से उस कलमा पढ़ने वाले के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है। जब क़यामत का दिन आएगा तो ये परिंदा उस नेक बंदे का हाथ पकड़ कर अपने साथ उसको जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। 7 संगरेज़ों की गवाही। हज़रत सैयदना इब्राहीम वासिती राहिमहुल्लाह ताला अलैह ने एक बार हज के मौके पर मैदान अरफात में 7 कंकड़ हाथ में उठाए और उन कंकड़ों से फरमाया, ए कंकड़ों, तुम गवाह हो जाओ कि मैं कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, वह यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदा खास और रसूल हैं। फिर जब सोए तौवाब की दुनिया में पहुँच गए, क्या देखते हैं कि महशर बर्पा है और हिसाब किताब हो रहा है। उनसे भी हिसाब लिया जाता है और हुक्म दोज़ख सुनाया जाता है। अब फरिश्ते सोए जहन्नम ली जा रहे हैं। जब जहन्नम के दरवाज़े पर पहुँचते हैं तो उन 7 कंकड़ों में एक कंकड़ दरवाज़े पर आकर रुक जाता है। फिर दूसरे दरवाज़े पर पहुँचे तो दूसरा कंकड़ उसी तरह दरवाज़े के आगे आ गया। यूँ ही जहन्नम के 7 दरवाज़ों पर हुआ। फिर मलाइका अर्श मौला के पास लेकर हाजिर हुए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम, तूने कंकड़ों को अपने ईमान पर गवाह रखा,
تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے گئے تو جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جب بھی موقع ملے درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں، بارش کی قطروں وغیرہ وغیرہ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور بخشش کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار کہتا ہے اس کے لیے 10 بار لکھا جاتا ہے، اور جو 10 بار کہتا ہے اس کے لیے 100 بار لکھا جاتا ہے، اور جو 100 بار کہتا ہے اس کے لیے 1000 بار لکھا جاتا ہے، اور جو کوئی اسے زیادہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سے روایت ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جس کا حکم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو دیا تھا، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی دعا اور تسبیح ہے، اور اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی بھی ملتی ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں، دشمن کے مقابلے سے جہاز سے بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کو خوشخبری، سونے کا پہاڑ ہیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص بیماری وغیرہ کی بنا پر بے چینی سے رات گزارے یعنی مال خرچ کرنے میں بخل کرے یا دشمن سے لڑنے میں بزدلی کرے تو اسے چاہیے کہ ان کلمات یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کو بکثرت پڑھے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ پسند ہے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اب چلیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم سے درخت لگوائیے۔ جب درخت لگوائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جلالہ ان درختوں سے نفع اٹھانے جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ درخت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ضرور عطا ہوگا۔ حضور سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، عظمت والا، اور تمام خوبیاں اسی کے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ شیطان سے حفاظت کا عمل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کلمات دن میں 100 بار کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ کلمات دن میں 100 بار پڑھے، جس کا ترجمہ اب میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کا یہ عمل 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ کلمات اس دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا، اور فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، پڑھا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہوا وہ سمندر کے جا کے برابر ہو۔ سبحان اللہ، پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب 4 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 10 مرتبہ پڑھے، اس آدمی کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اب 20 لاکھ نیکیاں
کیسے ملیں گی؟ بازار میں داخل ہو تو یہ پڑھیں، 20 لاکھ نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ بازار میں پڑھنے کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جب آپ بازار میں داخل ہوں ایک مرتبہ پڑھیں تو 20 لاکھ نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ 4 بہترین کلمات اور ان کے فضائل۔ 4 کلمے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کلمات کو جس سے چاہو شروع کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چاروں کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے بہتر کلام ہے، بلکہ یہ قرآن ہی کے کلمات ہیں۔ جو شخص ان کلمات کو کہے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کلمات مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہیں جن پر سورج نکلتا ہے، یعنی یہ کلمات مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جنت کی مٹی اچھی ہے اور پانی شیریں یعنی کہ میٹھا ہے، مگر وہ ایک ہموار میدان ہے اور اس کے درخت یہی کلمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہر کلمے کے عوض جنت میں ایک درخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ ہر کلمے کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ ہم پڑھیں جنت میں درخت لگا دیا جائے گا، چاہے ہم سبحان اللہ پڑھیں، الحمد للہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں یا چاروں کلمات پڑھیں تو پھر یہ 4 درخت لگائے جائیں گے۔ ایک کلمہ پڑھیں گے تو ایک درخت لگے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی آسانی سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقے کیوں نہ جائے رب کے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر اتنی رحمتیں کی ہیں کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دوزخ سے بچنے کے لیے دوزخ سے اپنی ڈال بناؤ اور یہ کلمات کہو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے سب طرف حفاظت کے لیے آئیں گے، اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہر عضو کے ذمے صدقہ ہے، اور ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور چاش کی 2 رکعتیں ان تمام کا عوض بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے خادم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تمہیں خاندان نبوت کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہ سناؤ؟ عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر لاتی تھی، جسے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے تھے، نیز جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گردآلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، اگر آپ اپنے بابا جان رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو تو تمہیں کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئی، لیکن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بغیر بات چیت کے ہی لوٹ آئے۔ دوسرے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس و نفیس کر تشریف لائے ہمارے، اور استفسار فرمایا، کل تم کس لیے آئی تھی بیٹی؟
وہ خاموش رہی۔ میں یعنی حضرت علی نے عرض کیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی پیستی ہے، پانی مشکیزے میں بڑھ کر لاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات پڑ گئے ہیں، اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گردا گرد ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے تھے، اس لیے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ایک خادم مانگ لائیں جس سے آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ تو سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کے لیے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ اب پیارے اسلامی بہنوں، اس مبارک واقعے سے گھرانے نبوت کی سادگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت و مشقت سے امور خانہ داری سر انجام دی کہ مقدس ہاتھوں اور سینہ مبارکہ پر نشانات پڑ جائیں، اور ہم ہیں ایک کہ ہم بن سنور کر گلیوں میں بازاروں میں پھرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں۔ یہ ہم سب اسلامی بہنوں کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ ہے، ہمیں اسے درس ملتا ہے، اور اس حقیقت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہوتی ہے اور دینی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جبھی تو ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لاڈلی بیٹی کو صبر ہی کی تلقین فرمائی ہے۔ اب تھکن دور کرنے کا ایک بے مثال نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس روایت کے تحت بڑی پیاری باتیں حذف فرمائی، چنانچہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے، اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں یہ عمل مجرب ہے، یعنی تجربے سے ثابت شدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ ہی الحمدللہ پڑھنا ہے، ہم نے ساری تھکن دور ہو جائے گی اور قوت بھی بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ محمد ابن جوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تسبیحات ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ جنت میں لے جانے والا بسان ترین عمل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کو حاصل کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ نہایت آسان ہے، لیکن ان پر بہت کم لوگ عمل پیرا ہے۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 10 بار کہیں۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا۔ مزید سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات زبان پر 150 ہیں لیکن میزان پر 1500 ہیں۔ نیز فرمایا، بستر پر جاؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ دونوں 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہو، یہ زبان پر تو 100 ہیں لیکن میزان پر 1000 ہے۔ یہ فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو دن رات میں یہ 2500 نیکیاں کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ان کا کیسے خیال نہیں رکھیں گے جبکہ یہ اس قدر آسان ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ کرے، یعنی یہ کلمات پڑھنا ترک کر دیں،
جب آدمی اپنے بستر پر سوتا ہے تو شیطان بھی آتا ہے اور اسے سلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اسی طرح سونے کے وقت بھی یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فقرائے مہاجرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، انہیں مال میں فضیلت حاصل ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیح، تمہید اور تکبیر پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہیے، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیاری اسلامی بہنوں، دنیا میں صاحب مال ہونا کوئی کمال نہیں، حقیقت میں تو مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحب حسن و اعمال ہے، چونکہ غربا اور مساکین کو دنیا میں کافی تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے ان کی حدیث مبارکہ میں کافی حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سراسر وبال ہے۔ مکاشفات القلوب میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ والصلاۃ والسلام ایک تخت پر سوار تشریف لیے جا رہے تھے، جنات و انسان دونوں طرف کی تاروں میں زمین پر کھڑے تھے، جبکہ پرندے آپ پر سایہ ہی کناتے۔ ایک عابد یعنی کہ عبادت گزار شخص نے یہ دلکش منظر دیکھ کر آپ کو وسیع اور عریض سلطنت کی تعریف کی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار تسبیح یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے تمام ملک سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ملک فنا ہو جائے گا مگر تسبیح باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ملک سے کتنا زیادہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات بہت پیارے ہیں، ان کا ورد ہر وقت اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھے۔ تمام گناہ معاف، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھے، پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ہوا سمندر کے جا کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو پیارو، جہاں جہاں تمام گناہ معاف ہونے کی احادیث مبارکہ میں فضائل وارد ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اکثر محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کی تسبیحات کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں جن میں مختلف گنتی دی ہوئی ہے، لہٰذا آپ جس حدیث پر چاہیں عمل کریں، ہو سکے تو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مختلف نمازوں کے بعد جدا جدا تعداد والی حدیثوں کے مطابق تسبیحات پڑھ لیا کریں، تاکہ تمام حدیثوں پر عمل بھی ہو جایا کریں۔ خیر، میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں نے تمام حدیثوں کو جمع کیا، میں نے سنا اور آپ کو بتایا، تاہم چند حدیثوں پر تو آپ کا عمل ہو ہی جائے گا نا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں جہاں بھی جس بھی ورد کی جتنی بھی گنتی دی گئی ہے، قصداً اس میں کمی بیشی نہ کریں، ورنہ محسوس فضیلت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ چابی کے دندانے کم ہو جائیں تو بھی تالا نہیں کھلتا، اور اگر ایک آدھ دندانہ بڑھ جائے
تب بھی تالا نہیں کھلتا۔ اس معاملے میں عقل سے دخل نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ پڑھ لینے میں حرج کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہر رکعت میں 3 سجدے اور 4 کے بجائے 5 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنی ہی کریں۔ اب نماز کے بعد والی تسبیحات کی مزید روایات سنیے۔ 11 بار سبحان اللہ، 11 بار الحمدللہ، 11 بار اللہ اکبر پڑھے، یہ سب 33 بار ہوئے۔ اور دوسری میں ہے 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھے۔ اور تیسری، نماز کے بعد چند کلمات پڑھے جاتے ہیں جن کا ہر فرض کے بعد کہنے یا کرنے والا ثواب سے محروم نہیں رہتا، اور وہ یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہے۔ اب چوتھا، جو شخص فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہو وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ پانچواں، یا ہر ایک کو 25 مرتبہ پڑھیں۔ اور چھٹا، یا سبحان اللہ اور الحمدللہ میں سے ہر ایک کو 33 بار اور اللہ اکبر کو 34 بار اور لا الہ الا اللہ کو 10 بار کہیں، یا اس طرح پڑھیں اور اللہ اکبر بھی 33 بار ہی کہیں۔ ساتواں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر ایک کو 100 مرتبہ کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور طاقت و قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے کے ساتھ پڑھے تو اگر اس کی خطائیں سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گی تو یہ کلمات ان کو مٹا دیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ جبل احد شریف کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا، ہر ایک اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت سے بڑھ کر ہے، اور الحمدللہ کا ثواب بہت سے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر کا ثواب بہت سے بڑھ کر ہے۔ تو اب میرے پیارے مومنوں، احد شریف مدینہ طیبہ کے ساتھ ہی وہ مشہور پہاڑ ہے جس کے دامن میں غزوہ احد واقع ہوئی تھی۔ یہ پہاڑ نہایت ہی خوش نصیب ہے، اس کو آقائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا کئی بار شرف حاصل ہوا ہے۔ حدیثوں کے مطابق یہ پہاڑ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی وسعت تقریباً 4.25 میل ہے۔ وزن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ اگر ایک بار بھی آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، احد شریف کے وزن سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکے تو روزانہ یہ 3 کلمات ضرور کہہ لیا کریں۔ اللہ اکبر 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، اللہم اغفر لی 10 بار۔ انشاءاللہ عز و جل نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چند مختصر سے کلمات بتا دیجئے جنہیں میں بآسانی یاد کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ عز و جل فرمائے گا یہ میرے لیے ہے۔ پھر 10 بار کہو، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ جلا جلالہ مجھے بخش دے، اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ حج کا ثواب صرف 2 منٹ میں، اور وہ کیسے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کے مانند ہے، اور دوسرا جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑے پر سوار کیا۔
یعنی کہ سواری دی، یا 100 غزوات میں لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور چوتھا، جس شخص نے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس نے اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہی کلمات یا اس سے زائد کہے۔ سبحان اللہ۔ صبح شام اور رات کی تعریف۔ پہلا، صبح آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس دوران جو بھی ذکر و درود پڑھے جائیں وہ صبح میں پڑھنا شمار ہوگا۔ اور شام دوپہر ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس دوران جو بھی ذکر و درود پڑھے جائیں گے وہ شام میں شمار ہوں گے۔ اور تیسرا، رات غروب آفتاب سے صبح صادقے طلوع یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تک رات ہے۔ اس دوران جو بھی ذکر و درود پڑھے جائیں وہ رات میں پڑھنا شمار ہوں گے۔ الحمدللہ میزان کو بھی بھر دے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی کلمات زمین و آسمان کو بھر دیں گے، یا فرمایا بھر دے گا۔ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت، اور وہ کیا؟ تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عبد قرار مدنی تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھے تو یہ مجھ کو ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ کلمات مجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی پاکیزہ مٹی پر درخت لگوائیے، اب وہ کیسے؟ تو سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وہ ایک وسیع میدان ہے، اور یہ کلمات پڑھے جانے سے وہاں درخت لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جنت کا خزانہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ضرور بتائیے آپ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی قدرت ہے نہ طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ اب آپ کو بتاتی ہوں ساری گناہ معاف ہو جانے کا عمل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اہل زمین میں سے جو یہ کلمات کہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بڑا ہے، اور نہ قدرت ہے نہ طاقت ہے مگر اللہ کی مدد سے، تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سے مغفرت چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو۔ اب یہ پیاری سی دعا حفظ کر لیں، اور وہ کون سی دعا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عباداتی۔ اے اللہ، اس بات پر میری مدد فرما کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں، گھنٹوں کے اسکار سیکنڈوں میں۔ وہ کیسے؟ تو سنیے، حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے سویرے سویرے تشریف لے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی۔ اس وقت میں اپنی جائے نماز پڑھتی، پھر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے تو میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی حالت میں رہی ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں جی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے، اگر ان کا ان کلمات سے موازنہ نہ کیا جائے جو تم صبح سے پڑھ رہی ہو تو وہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عداد خلقہ وارضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے عرش کے برابر اور اس کے کلمات کی گنتی کے مطابق بیان کرتی ہوں۔ اب ہزاروں کلمات کے بدلے صرف ایک کلمہ، اور وہ کون سا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 4000 گٹھلیاں پڑی ہوئی تھیں، میں ان سے تسبیح شمار کر رہی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نے ان سے تسبیح پڑھی ہے، کیا میں تمہیں ایسی کلمات نہ بتاؤں جن کے ذریعے اسے زیادہ تسبیح پڑھ سکو؟ تو آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، جی کیوں نہیں حضور تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ عداد خلقہ، اللہ کی پاکی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ تو میرے پیارے مومنوں، اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کس قدر کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ عمل بہت تھوڑا کریں اور ثواب بہت زیادہ پائیں۔ فضائل اذکار اور تسبیحات پر مشتمل چند کلمات آپ کی خدمت میں نے حاضر کیے ہیں۔ یاد رہے، زندگی بہت ہی مختصر ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا، گناہ گار تو پچھتائے گا ہی، مگر نیک بھی اپنے فارغ اوقات کو یاد کر کے پچھتائے گا کہ کاش فلاں وقت جو میں نے یوں ہی ضائع کر دیا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر ہی لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی کوشش کیا کیجیے، اور ہاں، تسبیحات کا ورد بھی کرتے رہا کریں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کی معلومات کے لیے میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ آپ کو کوئی بھی ذکر آسان محسوس ہو تو اس کو کرتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کا دل چاہے آپ پڑھتے رہیں۔ اپنی زبان سے ذکر جاری رکھیں، آپ کا قلب بھی آپ کے سوتے ہوئے بھی اس ذکر کو کرتا رہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و درود کی توفیق مرحمت فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی ذکر کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو کتنا ملے گا یہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، سدا شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان، آپ کا دل جاری رہے۔
मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर एक और वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।